بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأيضا قال تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب من مسك. رواہ البخاری. معزز بزرگان دین، نوجوان دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو یہ مقدس مہینہ عطا فرمایا. یہ وہ مہینہ ہے جس کو پانے کے لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت 2 مہینے پہلے سے دعا کرتی تھی. یہ وہ مہینہ ہے جس کو پانے کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے دعا کرتے تھے، اور آپ نے امت کو بھی سکھایا. جب رجب کا چاند دیکھ لیتے تو اللہ کے نبی علیہ السلام ایک دعا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے میرے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہم کو رمضان تک پہنچا. تاریخ میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین 6 مہینے سے دعا کرتے تھے. رمضان میں جو عبادت کرتے تھے اس عبادت کے قبول ہونے کے لیے اللہ سے دعا کرتے تھے 6 مہینے تک: اے اللہ، جو ہم نے عبادت کی ہے اس کو قبول فرما لیجئے اور ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دیجئے. اور پھر اس کے بعد 6 مہینے دعا کرتے تھے: اے اللہ، ہم کو رمضان نصیب فرما دیجئے پھر سے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو مہینہ ہے جس کو ہم لوگ بڑے ہی آسانی سے گزار دیتے ہیں، یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے. یہ مہینہ اپنی رحمتوں، اپنی برکتوں اور اپنی خوبیوں کے لحاظ سے تمام مہینوں میں افضل مہینہ ہے. جیسے ہفتے میں جمعہ کا دن سب سے افضل دن ہے، اسی طرح مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان کا مہینہ ہے. اسی لیے ایک حدیث میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عجیب بات نقل کی گئی ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لائے. جب آپ نے پہلے زینے پہ قدم رکھا تو کہا آمین، پھر دوسرے پہ رکھا تو کہا آمین، پھر تیسرے پہ رکھا تو کہا آمین. نماز ہوئی، مکمل ہو گئی. صحابہ کرام تشویش میں تھے، بھئی عجیب ماجرا ہے، کوئی بات کہی جائے، کوئی دعا کی جائے تو اس پر آمین کہی جاتی ہے، نہ یہاں کسی نے کوئی دعا کی نہ کچھ کہا، پھر اللہ کے نبی نے آمین کیوں کہا؟ جب نماز ختم ہوئی تو صحابہ کرام نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آج آپ نے خلاف معمول آمین کہا، نہ کوئی دعا نہ کوئی بد دعا، آپ نے آمین کہا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں نے پہلے زینے پہ قدم رکھا تو جبرائیل امین نے ایک بد دعا کی، میں نے آمین کہا. پھر دوسرے پہ رکھا تو ایک بد دعا کی، میں نے آمین کہا. پھر تیسرے پہ رکھا تو ایک بد دعا کی، پھر میں نے آمین کہا. صحابہ اکرام نے پوچھا کہ وہ کون سی بد دعا تھی؟ تو ایک بد دعا یہ تھی
کہ جو بندہ رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا لے اللہ کی لعنت ہو اس پر۔ یہ کون بد دعا کر رہے ہیں؟ بد دعا کرنے والے فرشتوں کے سردار جبرائیل امین اور اس پہ آمین کہنے والے انبیاء کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تصور کیجئے کہ کتنی بھیانک بات ہے اور کس قدر ڈرنے کی بات ہے کہ فرشتوں کی سردار بد دعا کرتا ہو اور نبیوں کا سردار اس پہ آمین کہتا ہو۔ کیا وہ آدمی جو اس مہینے میں اپنے ٹائم ٹیبل کو، اپنے شیڈیول کو، اپنے زندگی کے نہج اور زندگی کے طریقے کو بدل کر اپنی مغفرت نہ کروا لے، کیا اس سے بڑا کوئی بد نصیب ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس مقدس مہینے کی قدر کریں۔ قرآن مقدس کی پہلی آیت کریمہ ہم نے پڑھی، اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تم پہ روزہ کو فرض کر دیا گیا ہے۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ کو فرض کر دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ کو فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف امت محمدیہ پر روزہ کو فرض کیا گیا، بلکہ پہلی امتوں پر بھی مختلف انداز سے روزے فرض تھے۔ اللہ تعالیٰ اسی بات کو یہاں کہہ رہے ہیں کہ جیسے پہلی امتوں پر ہم نے روزے کو فرض کیا تھا، آپ کی امت پر بھی ہم نے روزے کو فرض کر دیا ہے۔ روزہ کے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ خود اللہ بیان کرتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ بھائی متقی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی ہے کیا چیز؟ اس سے پہلے بھی یہاں پر بیان کیا گیا، کچھ لوگ سنے ہوں گے گزشتہ سال بھی، گزشتہ سال تو نہیں آیا تھا، اس سے پہلے سال۔ تو تقوی بولتے ہیں، اس کو مثال سے سمجھیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو مثال سے بڑے اچھے انداز میں سمجھایا کہ تقوی کیا ہے۔ مان لیجئے ایک راستہ ہے، بہت باریک راستہ ہے، اس راستے سے ایک آدمی ہی گزر سکتا ہے اور دونوں سائڈ سے اس میں کانٹے لگا دیے گئے ہیں۔ آپ سے اگر کہا جائے کہ اسی راستے سے آپ کو پار کرنا ہے، آپ کیسے جائیں گے؟ آپ کیسے جائیں گے؟ اپنے کپڑے کو سمیٹ لیں گے، اپنے جسم کو سکڑ لیں گے تاکہ ہمارا کپڑا اس کانٹے میں لگ کر نہ پڑ جائے، ہمارے جسم میں اس کے نوکیلے تار لگ کے ہمارے جسم کو زخمی نہ کر دے۔ بالکل سکڑ کر ہم اس سے نکل جائیں گے تاکہ ہمارا جسم اور کپڑا محفوظ رہ جائے۔ تو یہی تقویٰ ہے کہ انسان دنیا میں رہے، دنیا میں ہر طرف سے کانٹے ہیں، اس کو زخمی کرنے کے لیے، اس کے ایمان کو، اس کے اعمال کو، اس کے زندگی کو برباد کرنے کے لیے ہر طرف سے دنیا کے کانٹے اس کو لگے ہوئے ہیں۔ خواہشات کے کانٹے ہیں، حرام کے کانٹے ہیں، ناجائز کے کانٹے ہیں، اس کو ہر طرف سے اس کو زخمی کرنا چاہتے ہیں۔ متقی وہ ہوگا جو اس دنیا سے ایسے نکل جائے کہ دنیا کے کانٹے اس کو زخمی نہ کر سکے، دنیا کے کانٹے اس کے کپڑوں کو برباد نہ کر سکے، اس کے ایمان کو برباد نہ کر سکے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے کو فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے کو فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے ہو جاؤ، متقی بن جاؤ۔ گویا کہ اگر کوئی آدمی روزے کے تقاضے کو پورا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں متقی بننے کا۔ روزے کے تقاضے کیا ہیں؟ ہم تو روزے کا تقاضا یہ سمجھتے ہیں صبح اٹھنا ہے، سحری کھا لینا ہے اور مغرب تک کچھ نہیں کھانا ہے، باقی بزنس میں جو جھوٹ بولتے ہیں وہ جھوٹ بولتے رہنا ہے، باقی ڈنڈی مارتے ہیں ڈنڈی مارتے رہنا ہے، نگاہوں کو غلط استعمال کرتے رہنا ہے، اور تمام کے بعد مغرب کی اذان ہو پھر کھا لینا ہے، پیٹ بھر لینا ہے، پھر رات بھر کھاتے رہنا ہے۔ بس یہی نام ہم نے سمجھا روزے کو۔ حالانکہ روزہ یہ نہیں ہے۔ روزے کا مطلب ہے، میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا
غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو بندہ روزے کو، رمضان کے روزے کو رکھا ایمان کے حالت میں ثواب کی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ثواب کس کو ملے گا؟ ثواب اس کو ملے گا جو روزہ رکھے اور اس کے تقاضے کو پورا کرے۔ تقاضا یہ ہے کہ ہر اس چیز سے بچے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا، ہر وہ چیز کرے جس کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا۔ حرام کیا چیزیں ہیں؟ جو حرام ہمیشہ حرام تھی وہ بھی رمضان میں حرام ہے۔ ایسا نہیں کہ رمضان میں کچھ خاص چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں، کچھ ایسی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو پہلے جائز تھی، رمضان میں وہ حرام ہے۔ بھائی پانی پینا تو جائز ہے، لیکن رمضان میں کوئی ظہر کے وقت پانی پیے، جائز ہوگا اس کے لیے؟ جائز نہیں ہے۔ بیوی سے صحبت جائز ہے، رمضان میں حرام ہے۔ اسی طرح سے کھانا کھانا جائز ہے، رمضان میں حرام ہے۔ اگر آدمی روزہ دار ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ان چیزوں کو بھی حرام کر دیا جو چیزیں پہلے جائز تھی، تو کیا ناجائز اور حرام چیزیں جو پہلے حرام تھی وہ کیا جائز ہو جائے گی؟ تو جھوٹ بولنا پہلے حرام تھا، دھوکہ دینا پہلے حرام تھا، کسی کو پریشان کرنا پہلے حرام تھا، ظلم پہلے حرام تھا، کسی کو وعدہ خلافی کرنا پہلے حرام تھا۔ رمضان میں اس کی حرمت اور بڑھ جاتی ہے۔ تو اگر ان چیزوں کو ہم پورا کریں تو ہمارا روزہ جو ہے اس کے تقاضے کو پورا کرے گا، اور جب تقاضے کو پورا کرے گا تو ہم لوگ متقی بن جائیں گے۔ متقی بنیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ہم سے پچھلا گناہ کچھ ہوا اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیں گے، سب کو ختم کر دیں گے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ سمجھ لیجئے، جہاں جہاں حدیث میں آتا ہے کہ بھائی فلاں نیکی سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس سے گناہ صغیرہ مراد ہوتے ہیں، گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں۔ گناہ کبیرہ اگر معافی چاہتے ہیں تو آپ کو توبہ کرنا ہوگا۔ بھائی توبہ کرنے میں کیا لگتا ہے؟ توبہ کے لیے تو آپ کو بہت لمبا چوڑا کام نہیں کرنا ہے۔ ارے بھائی اللہ کے سامنے کہیں بھی ہو دل میں ارادہ کر لیجئے، میرے اللہ میاں جو اب تک گناہ کیا ہم نے آپ اس کو معاف کر دیجئے، میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ نہیں کرنے کا پکا عزم کرتا ہوں، توبہ ہو گیا آپ کا۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو اتنا پسند فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا بندہ ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ آپ ذرا سوچئے، ایک آدمی گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے اور اللہ نے اس کو توفیق دی اور صرف توبہ کے الفاظ اس نے بول دیے، کہا میرے اللہ جو ہم سے غلطی ہوئی میں اس سے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، اور واقعی سچے دل سے توبہ کرے اور عزم کرے کہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان ہے تو انسان ہونے کے ناطے کبھی اس سے پھر غلطی ہو سکتی ہے، ارادہ دل میں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں کہ او بندہ اس کا تمام گناہ اللہ معاف کر دیا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنے آفر اللہ نے دیے ہیں۔ تو ایک تو اگر ہم روزہ رکھتے ہیں ایمان تو ہے الحمدللہ، اس کے ساتھ ساتھ اس لیے رکھتے ہیں کہ ثواب ہم کو حاصل ہو، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اس بندے کے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ اچھا رمضان چل رہا ہے، یہ رمضان کا جو لفظ ہے نا، رمضان کا لفظ رمضن سے ہے، رمضن، جیسے انگلش میں بھائی الگ الگ لفظ ہوتے ہیں، روز منے گلاب ہوتا ہے، بال منے گیند ہوتا ہے، لائٹ میں روشنی ہوتی ہے، تو ایسی عربک کا ڈکشنری بھی ہے۔ تو عربک کے ڈکشنری میں رمضان یہ رمضن سے بنا ہے، اور رمضن کا معنی آتا ہے خاکستر کرنا، جلا دینا، مٹا دینا۔ سوال یہ ہے کہ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کیوں کہا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان اللہ نے کہا قرآن کریم میں، کوئی حکمت تو ہوگی، اللہ کے ایک ایک لفظ میں حکمت ہے، اللہ کے ایک ایک آیت میں حکمت ہے، کوئی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے، اسی طرح سے رمضان کا روزہ رکھنا انسان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ رمضان کا روزہ رکھنا انسان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے ابھی حدیث پڑھی تھی کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے،
تو اس خالی ہونے کی وجہ سے اس کے منہ سے ایک قسم کی بو آتی ہے. اس بو کی خوشبو کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کے منہ کی بو مشک اور عنبر، مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے. اللہ اکبر. لأطیب من ریح مسک، کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس روزے دار کے منہ کی بو جو ہے وہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہے. آپ ذرا سوچئے اللہ تعالیٰ کو یہ کتنا پسند ہے روزہ رکھنا. حالانکہ روزہ رکھنے میں اللہ کو تو کچھ ملتا نہیں ہے. ایسا تو نہیں کہ دن میں نہیں کھائے تو سب کھانا اللہ میاں کے یہاں چلا گیا ان کے کوٹے میں. بھئی ایسا ہے کیا؟ بھئی ایسا اگر ہوتا کہ چلو بھائی سارے دنیا کے مسلمانوں کو بول دیا گیا بھائی روزہ رکھو، سب کھانا بند کرو اور سارا کھانا اللہ پاک کے خزانے میں جائے گا، تو آپ لوگ بولتے بھئی اللہ میاں کو فائدہ ہے. بھئی اللہ میاں کو کیا فائدہ ہے؟ وہ ہمارے فائدے کے لیے ہے. فزیکل بھی فائدہ ہے، روحانی بھی فائدہ ہے. جسمانی بھی فائدہ ہے، روحانی بھی فائدہ ہے. جسمانی فائدہ ہے، آج میڈیکل سائنس اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ آخر مسلمانوں کے مذہب میں روزے کو فرض کیوں کیا گیا. وہ بھی مانتے ہیں کہ ان کا مذہب یہ کیا ہے، یہ اللہ یعنی گاڈ کا بنایا ہوا، اللہ کا بنایا ہوا مذہب ہے، ان کا بھیجا ہوا مذہب ہے. تو آخر اللہ نے، گاڈ نے ان لوگوں کو 1 مہینے روزے فرض کیوں کیے. بہت سی ریسرچیں ہو رہی ہیں. ایک تحقیقی بات سامنے آ چکی ہے کہ اگر کوئی بندہ 1 مہینہ لگاتار روزہ رکھے تو جو اس کے جسم میں کینسر کے جو سیلز بنتے ہیں جس سے انسان کو کینسر کا مرض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس روزہ رکھنے کی برکت سے ان سیلز اور ان کیڑوں کو مار دیتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان ان خطرناک بیماریوں سے محفوظ رہ جاتا ہے. بھائی میرا فائدہ ہے، آپ کا فائدہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر سے ثواب بھی عطا فرما رہے ہیں. یہاں تک کہ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے دار بندے کا ثواب اللہ کہتے ہیں میں ہوں. روزے کا ثواب میں ہوں، یعنی اللہ ہے گویا. اب اللہ ہی جب ہو گئے تو اللہ کیا دیں گے انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا ہے. اللہ اپنے اعتبار سے دیں گے اور اللہ اپنے اعتبار سے کیا دیں گے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک اسپیشل دروازہ بنایا گیا ہے. جنت میں ایک اسپیشل دروازہ بنایا گیا جس کا نام ہے باب الریان. ریان کا معنی آتا ہے سیراب ہونا. جو اس دروازے سے داخل ہوگا اللہ اس کو ایسا سیراب کر دیں گے کہ اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی. میرے بھائیوں، ان تمام فضائل کو دیکھتے ہوئے اس مقدس مہینے کا احترام، اس مقدس مہینے کے روزے کو ہمیں پابندی سے رکھنا چاہیے. آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے مسلمان کے بہت سے نوجوان ایسے ملتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے اور سگریٹ سامنے پھونک رہے ہوتے ہیں، گٹکا منہ میں لے کے بات کر رہے ہوتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ مل جاتے ہیں. جبکہ اگر کوئی آدمی، اگر کوئی مسلمان جان بوجھ کر شعائر اسلام کا مذاق اڑاتا ہے تو اس انسان کا ایمان ختم ہو چکا، وہ مومن باقی نہیں رہا. اگر کوئی آدمی شعائر اسلام ہے جس کو اللہ نے فرض کر دیا ہے، نماز کا مذاق اڑائے، روزے کا مذاق اڑائے، زکوٰۃ کا مذاق اڑائے، حج کا مذاق اڑائے، تو ایسے بندے کا ایمان باقی نہیں رہتا ہے. تو جو لوگ کھلم کھلا سر عام اپنے منہ میں گٹکا اور پان اور رکھ کر گھومتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اپنے ایمان کی خبر لیں وہ لوگ. میرے بھائیوں، اس مہینے کا احترام اتنا ہے کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہو، اگر کوئی آدمی مجبور ہو جو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، اس کو بھی حکم ہے کہ تم چھپ کر کھانا کھاؤ. یہ بھی حکم ہے کہ بہتر ہے کہ تم بھوکے رہ جاؤ، کھانا مت کھاؤ، لیکن کسی کے سامنے نہیں کھا سکتے. اور اس کے احترام کرنے سے اللہ رب العزت بے پناہ برکت دیتے ہیں اور اللہ کی توجہ ہم پر ہوتی ہے. ایک عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے، نزہۃ البساطین ایک کتاب ہے. اس کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ کسی شہر میں ایک مجوسی رہا کرتا تھا. مجوسی جانتے کس کو بولتے ہیں؟ مجوسی میں کوئی جانتا آپ لوگوں سے؟ مجوسی بولتے ہیں آگ کے پوجا کرنے والوں کو. بھائی ہم لوگ تو کچھ جانتے بھی نہیں اور کچھ کم نہیں جانتے.
ہم لوگ کچھ جانتے بھی نہیں اور بالکل کم نہیں جانتے ہیں، سب کے برابر جانتے ہیں۔ آج مفتی گوگل صاحب، مفتی انٹرنیٹ صاحب، مفتی یوٹیوب صاحب تو ہے یہ ہیں، پھر کیا ضرورت ہے، ہر آدمی مفتی بن گیا ہے، موبائل میں ہی فتویٰ چل رہا ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر ہوتی ہے رمضان میں، ہر سال میں آنے کی کوشش کرتا ہوں۔ گزشتہ سال اللہ نے اپنے دربار میں بلایا تھا، حرم شریف میں چلا گیا، نہیں آیا تھا۔ ان سال صرف 5 دن کے لیے آیا ہوں، 2 دن نکل چکے، 3 دن اور باقی ہے۔ وہاں بیٹھنے سے کم اللہ پاک کے کلام میں اللہ نے کیا بتایا ہے، کیا ہم کو سمجھایا ہے، وہ اللہ کا جو خط اللہ نے بھیجا ہمارے لیے، اس خط کے مضمون کو ذرا سمجھنے کے لیے ہمیں 10 منٹ ٹائم دینا چاہیے۔ یہاں پر تراویح کے وقت بھائی جاگنا ہے، جاگ لے افلاک کے سائے تلے، پھر پڑا سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ بھائی آنکھ بند ہو جائے گی تو پھر سونا ہی سونا تو ہے، انسان مر جائے گا تو پھر کیا کرنا، وہاں تو کوئی کام ہے نہیں، یا تو پٹائی ہے یا آرام، 2 ہی کام ہے وہاں پر، یا تو پٹائی ہوگی یا پھر آرام ہوگا۔ تو الحمدللہ ہم لوگ ایمان والے ہیں، اللہ سے امید تو ہے کہ پٹائی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ بھائی انشاءاللہ تو بولیے، کوئی پیسہ لگا کیا آپ لوگ؟ بھئی اللہ کہیں قبول کر لے، اللہ کب کیا قبول کر لے پتہ نہیں، اس لیے فوراً آمین بولنا چاہیے۔ کبھی کبھی اللہ دعائیں اچانک قبول کرتے ہیں، تو اللہ کی ذات سے انشاءاللہ یہی امید ہے کہ ہم نے ایک اللہ کو مانا ہے، اس کے پیغمبر کو مانا ہے، اس کے نماز کے حکم کو مانا ہے، اس کے رسول کے روزے کو مانا ہے، تبھی تو یہاں آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے انشاءاللہ ہماری بخشش کر دیں گے۔ الغرض بات یہ چل رہی تھی کہ ہم اگر وہاں بیٹھیں گے تو کچھ سیکھنے کو انشاءاللہ مل جائے گا۔ تو بات یہ تھی کہ ایک عیسائی، ایک مجوسی کسی شہر میں رہا کرتا تھا، وہاں زیادہ تر بستی مسلمانوں کی تھی، عام طور سے زیادہ وہاں مسلمان رہا کرتے تھے۔ ایک بیچارہ مجوسی تھا، اس کے گھر والے تھے پورے۔ جب رمضان آتا تو اپنے بچوں کو اکٹھا کرتا اور کہتا، دیکھو یہ جو مہینہ ہے مسلمانوں کا بہت بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے میں بچوں تم باہر میں گھوم پھر کر کچھ کھانا مت، اگر تم کو بھوک لگے تو اپنے گھر میں آ کر کھانا کھا لینا، باہر مت کھانا۔ بھائی وہ تو ایمان والا نہیں روزہ رکھے گا وہ۔ خیر ایک روز کیا وہ اس کا بیٹا بازار میں کھا رہا تھا، اس نے بیٹے کو دیکھا، اس نے بڑی سختی کی، بیٹے کو مارا۔ یہ باضابطہ نزہۃ البساطین ایک کتاب ہے، بڑی عظیم کتاب، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو سختی سے مارا اور گھر لا کے بڑی تنبیہ کی کہ تم کو میں نے سمجھایا تھا کہ یہ مسلمانوں کا مقدس مہینہ ہے، اس مہینے میں وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں، ہمیں باہر میں ان کے سامنے کچھ کھانا پینا نہیں چاہیے، اگر تم کو بھوک لگی گھر میں آ کر تم کھا لیتے چھپ کر، کسی کے سامنے نہیں کھانا چاہیے۔ اس نے کہا، بات آئی گئی، کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ ایک اللہ والے خواب دیکھ رہے ہیں کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے، ان کو بڑی تعجب ہوئی کہ بھائی ماجرا کیا ہے، ہم نے تو یہی قرآن و حدیث میں پڑھا ہے کہ بھائی ایمان والے ہی صرف جنت میں جائیں گے، یہ بغیر ایمان والا جنت میں کیسے آ گیا؟ تو اس سے انہوں نے سوال کیا کہ بھائی تم تو اللہ کو نہیں مانتے تھے، تم ایک اللہ کی پرستش نہیں کرتے تھے، تم جنت میں کیوں آ گئے؟ تمہیں جنت کیسے مل گیا؟ اور اس نے جواب دیا کہ دیکھو بھائی، میں تو ایمان والا نہیں تھا، لیکن میں جو رمضان کا جب مہینہ آتا تھا تو اس کا احترام بہت کرتا تھا، میں اس کی عظمت کا بہت خیال رکھتا تھا اور اپنے گھر والوں کو بھی خیال رکھنے کو میں بولتا تھا، اسی لیے میں نے ایک بار اپنے بچے کو مارا بھی کہ اس نے باہر کیوں کھانا کھایا۔ اللہ تعالیٰ کو میرا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ جب موت کا وقت قریب آیا تو اللہ نے مجھے ایمان نصیب کر دی، اللہ نے مجھے ایمان کی دولت دے دی، اور اللہ نے ایمان کی دولت دی، پھر اس کے بعد میری موت ہوئی اور میں مومن بن کے اس دنیا سے آیا تو اللہ نے مجھے جنت عطا فرما دی۔ اگر کوئی بندہ پوری زندگی کفر پر رہا، اگر موت اس کی ایمان پر، ایک بھی نماز نہیں پڑھا، اس کے ایک بھی نماز اس کو نصیب نہیں ہوئی، ایک بھی روزہ نصیب نہیں ہوا، ایک بار بھی اس نے کچھ اور نہیں عبادت کی، صرف اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اس کی موت ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس کو ڈائریکٹ جنت عطا فرمائیں گے۔
لیکن کوئی بدنصیب انسان پوری زندگی پہلی صف میں نماز پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، عید میں سویہ کھاتا رہا، بقرعید میں قربانی کرتا رہا، اللہ کی نافرمانی بھی کرتا رہا، اللہ تعالیٰ اگر اس کو موت کے وقت اس کا ایمان چھین لیتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ جہنم میں چلا جائے گا۔ آج ہمارے درمیان ایمان کے لٹیرے مختلف شکلوں میں آ رہے ہیں، مختلف شکلوں میں ہمارے درمیان آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس سے ہمیں بہت ہوشیار رہنا چاہیے۔ اور ایک بات میں کل گزشتہ بھی سنایا تھا، اس سے پہلے بھی سنایا تھا، آپ کو بھی سنا دوں۔ یہ تو طے ہے کہ ہم سب کو مرنا ہے۔ بھائی اس کو کون کون نہیں مانتے ہیں؟ بتائیے، ہاتھ اٹھائیے کہ مرنا نہیں ہے۔ آپ میں سے کوئی ایسا بہادر آدمی ہے جس کو مرنا نہیں ہے؟ اگر ہاتھ اٹھائے تو بھائی کوئی ہاتھ نہیں اٹھا رہے۔ اس کا مطلب سب کو مرنا ہے۔ مرنا کس کس کو؟ ہاتھ اٹھائے بھائی، ارے اٹھائیے، ابھی نہیں اٹھا رہے، سب کو مرنا ہے نا۔ اچھا، یہ ہاتھ کیوں اٹھواتے ہیں؟ کبھی کبھی حرکت ہونے سے نا آدمی کا ذہن کوئی اور مارکیٹ میں چل جاتا ہے تو پھر یہاں حاضر ہو جاتا ہے۔ بھائی ہم لوگ یہاں بیٹھے غور سے دیکھ رہے ہیں، ہم کو بلکہ دکان کا حساب ہو رہا ہے تو ذرا ذہن یہیں پر ہے۔ مرنا سب کو ہے، اور موت کی سختی بہت بھیانک ہے۔ موت کی سختی بہت بھیانک ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ موت دو طرح کے لوگوں کی ہوتی ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے موت کا عالم یہ ہے کہ فرشتہ آتا ہے جنت سے، ریشمی رومال لاتا ہے، اس میں خوشبو ہوتا ہے، بس اس کے منہ کے سامنے کرتا ہے، اس کا روح ایسے نکلتا ہے جیسے گدے ہوئے آٹے میں بال آدمی کھینچ لے آسانی سے، ویسے اس کا روح نکلتا ہے، اس کو لے کے جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، بدنصیب لوگ ہوتے ہیں، ان کے روح کا عالم یہ ہے جیسے زندہ بکری کے چمڑے کو نکال لیا جائے، جیسے زندہ بکری کے چمڑے کو نکال لیا جائے، ہم میں سے کسی کو کھڑا کر کے زندہ اس کے چمڑے کو چھیل دیا جائے۔ بتائیے کہ درد کا عالم کیا ہوگا؟ ایسے وقت میں اگر کوئی آدمی کچھ بات کہے اس کو سمجھ میں آئے گی؟ تو ایسے وقت میں اچھا ایسا نہیں کہ صرف یہ بے ایمان لوگوں کے لیے ہوگا، بلکہ ایمان والے بھی اگر بہت غلط ہیں، گناہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی سختی ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں کیا ہوتا ہے؟ دو شیطان آتے ہیں، ایک باپ کے شکل میں، ایک ماں کے شکل میں۔ ماں کے شکل میں جو شیطان آتا ہے وہ آ کر کہتا ہے کہ دیکھو میرے بیٹے، ماں کے شکل میں، دیکھو میرے بیٹے میں تو مر چکی ہوں، تم جس مذہب کو مانتے ہو اس کو چھوڑ دو، یہودیت قبول کر لو، اور تم مرو تو تم ڈائریکٹ جنت میں جاؤ گے۔ اب بتائیے کہ ایسی سختی ہے، اور ماں کی شکل میں کوئی آئے اور وہ ہمدردی جتلائے تو انسان تو سمجھے گا بالکل صحیح کہہ رہا ہے، اور پھر اس کی بات مان کے ہمیشہ کی جہنم میں چلا جائے گا۔ اس کی بات نہیں مانتا تو باپ کے شکل میں شیطان آتا ہے، پھر کہتا ہے میرے بچے تم جو ہے ایک کام کرو، ہم جو ہے مر چکے ہیں، ہم کو معلوم ہے کون مذہب اچھا ہے اور کس مذہب کو ماننے سے جنت میں انسان جائے گا، تم میری بات مانو اور تم عیسائیت قبول کر لو۔ اگر اللہ تعالیٰ احسان نہیں کرتے، اس سختی کے عالم میں باپ کا چہرہ دیکھتا ہے اور وہ عیسائیت قبول کر کے ایمان کو چھوڑ کے جہنم میں چلا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کی فکر کرنے کے لیے سب سے بڑا مسئلہ انسان کے لیے ہے کہ ایمان پر مرے۔ سب سے بڑا مسئلہ، کیونکہ سارے اعمال، ساری عبادتیں، سارے روزے، سارے زکوٰۃ، سارے خیرات، اگر ایمان پر موت نہیں ہوتی تو انسان بالکل ہمیشہ کے جہنم میں چلا جائے گا۔ اس لیے ایمان کے بارے میں کوئی کمپرمائز نہیں۔ بہت سے لوگ آئیں گے داڑھی ٹوپی کے شکل میں آئیں گے، ابھی اللہ نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، ہمارے بہار اور انڈیا وغیرہ میں تو ایسے عالمیہ ہو گیا ہے، کبھی فتنہ شکیل کی شکل میں، کبھی کسی شکل میں، کبھی کسی شکل میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں وہ شکوک میں ڈال رہے ہیں، شبہ میں ڈال رہے ہیں، قیامت کے بارے میں شبہ میں ڈال رہے ہیں، اور اس طرح سے لوگوں کا ایمان خطرے میں پڑ رہا ہے۔ ہم لوگ بھی ہوشیار رہیں، ایمان باقی رہا تو سب باقی ہے، ایمان چلا گیا تو کچھ نہیں چلا گیا۔ اسی پس منظر میں ایک کتاب میں نے تیار کی ہے، یہ کتاب ہے، جو لوگ انگلش جانتے ہیں اچھی طرح سے اگر اس کو پڑھ کر دوسروں کو پہنچا سکتے ہیں، یہ میری کتاب ہے، آپ حضرات حاصل کر سکتے ہیں، اس کا کوئی پیسہ نہیں لگے گا، فری آف کاسٹ ہے، صرف اللہ کے لیے تقسیم کرنے کے لیے تھوڑی سی لائی گئی ہے، کچھ لوگ مل لیں گے۔ بہرحال اس کتاب میں عقیدہ ختم نبوت، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ختم نبوت، قیامت کی علامات، دجال کے متعلق
اور اسی طرح سے حضرت مہدی رضی اللہ عنہ آنے والے ہیں، ان کے متعلق اس میں اہم باتیں کوشچن اور آنسر کے شکل میں، سوال جواب کے شکل میں لکھی گئی ہے۔ بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، ایمان اگر باقی رہا تو سب باقی ہے، ایمان چلا گیا تو سب ختم ہو گیا۔ تو اسی واقعہ سنا رہا تھا کہ اس بیچارے مجوسی جو آگ کا پوجا کرنے والا تھا، اس بندے نے اس رمضان کے مہینے کی قدر کر کے اللہ نے اس کو ایمان کی دولت نصیب کر کے جنت عطا کر دیا۔ تو کیا ہم مسلمان اگر اس رمضان کے مہینے کا مذاق اڑائیں گے تو کیا اللہ ہم کو ایمان پہ باقی رکھے گا؟ آپ ذرا سوچئے کہ جو اللہ اس مہینے کی قدر کرنے والے ایسے بندے کو جو اللہ کو نہیں مانتا تھا، اللہ نے اس کو ایمان جیسی عظیم دولت عطا فرما دی۔ تو جو لوگ ایمان کو لائے، اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود روزے کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کا حشر کیا ہوگا؟ مذاق اڑانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو مذاق اڑاتے پھرے، مطلب یہ ہے کھلم کھلا آپ کھانا کھا رہے ہیں، کھلم کھلا آپ پانی پی رہے ہیں، سب کے سامنے آپ گٹکا اور سگریٹ پی رہے ہیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے، قطعاً حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ ایسے چیزوں سے بچنا چاہیے، ایسی جرأت اور ایسی بےہودگی آپ کو ایمان سے محروم کر سکتی ہے، اس لیے ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے رمضان کا ایک تقاضا تو یہ ہے کہ ہم روزے رکھیں اور رمضان کے مہینے کی قدر کریں، اسی طرح ایک تقاضا اس کا یہ ہے کہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں۔ نماز، بھائی نماز اتنی اہمیت والی چیز ہے، اس کو اللہ کے نبی نے کہا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، من اقامها اقام الدین، جس نے نماز کو قائم رکھا دین کو قائم رکھا، ومن ہدمها ہدم الدین، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو توڑ دیا۔ بھائی بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ مانیے اس مسجد کی بنیاد 5 پلر پر رکھی گئی ہو، ایک اگر ٹوٹ جائے تو بنیاد کمزور پڑ جائے گا نہیں پڑ جائے گا؟ خطرہ ہے کہ بلڈنگ گر جائے۔ تو ایسے ہی نماز اولین فرضہ میں سے ایک فرض ہے، نماز ایسی فرض ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس بندے نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی گویا اس نے کفر کیا۔ اس لیے اس اہمیت والی چیز کی اہمیت رمضان میں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ نمازوں کا اہتمام کریں۔ نماز پر بات ہوئی تو بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ نماز کبھی معاف نہیں ہے، نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ انسان کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، حکم ہے بیٹھ کر نماز پڑھو، بیٹھ نہیں سکتا ہے، حکم ہے لیٹ کر نماز پڑھو، لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا ہے تو اشارے سے بھی نماز پڑھنے کا حکم ہے، نماز معاف نہیں ہے۔ نماز جنگ کی حالت میں معاف نہیں ہے تو عام حالت میں کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ ارے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نماز معاف نہیں ہے تو ہم اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں؟ او عمر ابن خطاب جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن خطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا تھا تو عمر کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ ان کو نبی بنایا تھا۔ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا اس لیے نبی نہیں بنے، اس عمر کی نماز معاف نہیں ہے۔ وہی عمر نماز کی حالت میں شہید کر دیے گئے، مشہور واقعہ ہے۔ اب لؤلؤہ فیروز نے فجر کی نماز میں چھپ کر آپ کے پیٹ میں لگاتار 3 برچھا مارا، آپ کا آنکھ بالکل کٹ گیا، خون کے فوارے نکل رہے ہیں، عمر فاروق گرنے لگے، صحابہ کرام دوڑے، آپ نے صحابی کا ہاتھ پکڑا، کہتا ہے عمر مرتا ہے مرنے دو، نماز مکمل کرو۔ اس عمر نے بتا دیا کہ نماز کسی عالم میں معاف نہیں ہے۔ آج چوک پہ کھڑے ہو کر نماز ہم چھوڑ دیتے ہیں، چوراہے پہ کھڑے ہو کر نماز چھوڑ دیتے ہیں، کام کے بہانے سے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ ارے ایسے کام کی لعنت ہو جو کام ہم کو نماز چھوڑوا دے، ایسے پیسے پر لعنت ہو جو پیسہ ہم کو نماز چھوڑوا دے۔ میرے بھائیو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ عمر فاروق اگر پوچھیں گے ہم تو مرتے وقت بھی نماز نہیں چھوڑے، تم نے نماز کیسے چھوڑ دی؟ اس لیے نمازوں کا بہت اہتمام کریں اور نماز بھی باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں، خاص طور سے رمضان کے مہینے میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ اور پہلی صف میں کوشش کریں کہ موقع مل جائے تو آپ کو اور زیادہ ثواب ملے گا۔ اگر آپ نماز چھوڑ دیتے ہیں، جماعت نہیں ملتی تو آپ بہت ہی گنہگار ہیں۔ ایک کتاب ہے علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے الکبائر۔
الکبائر میں شیخ عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ شیخ عبید اللہ کسی وجہ سے مسجد پہنچنے میں ان کو تاخیر ہو گئی اور عشاء کی نماز چلی گئی، عشاء کی نماز کی جماعت چھوٹ گئی۔ وہ بھاگے بھاگے کسی اور مسجد میں گئے، دیکھے وہاں بھی جماعت ہو گئی، پھر کسی اور مسجد میں گئے، وہاں بھی جماعت ہو گئی، اپنے گھر پہ واپس آئے اور انہوں نے عشاء کی نماز کو 17 مرتبہ پڑھا۔ کتنا مرتبہ؟ بھائی فرض تو ایک ہی بار نہ پڑھنا ہے، انہوں نے جماعت چھوٹنے کی وجہ سے 17 مرتبہ عشاء کی نماز پڑھی انہوں نے، پھر سو گئے۔ خواب دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہے جو گھوڑے پر جا رہا ہے، بہت تیز اس کا گھوڑا دوڑ رہا ہے اور یہ بھی چل رہے ہیں، ان کا گھوڑا اس سے زیادہ اچھا ہے لیکن گھوڑا ان کا آگے ہے۔ یہ بہت کوشش کرتے اس گھوڑے کو پکڑ لیں، وہ گھوڑا ہی نہیں پکڑاتا ان سے، بہت کوشش کیے، آخر میں جب تھک گئے تو اس آدمی کو آواز دے کر بولتے ہیں بھائی آخر تمہارا گھوڑا اتنا تیز چل رہا ہے اور ہمارا گھوڑا ہم کو ہاتھ کیوں نہیں آتا؟ تو اس بندے نے جواب دیا بھائی میں نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی تھی اور تم نے جماعت سے نہیں پڑھی۔ آپ سوچئے ایک اللہ کا ولی ہے اور پوری زندگی جماعت سے پڑھا، ایک روز اس کی جماعت چھوٹ گئی تو 17 مرتبہ اس کو پڑھا اس نماز کو کہ اللہ تعالیٰ میری کمی کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو جماعت چھوٹ گئی آپ 17 نہیں 1700 بار بھی پڑھ لیں گے، اس کے ثواب کو آپ پا نہیں سکتے۔ اندازہ لگائیے اس کا ثواب کتنا عظیم ہے۔ آج ہم معمولی بہانے پر ہم چھوڑ دیتے ہیں نماز کو۔ اس لیے نمازوں کا اہتمام خاص طور سے اس مہینے میں کریں انشاءاللہ۔ کریں گے انشاءاللہ؟ کون لوگ کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیں۔ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے ہم سب کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تیسری چیز، اس مہینے کو قرآن سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ بس بات ختم کرتا ہوں، میں ایک ہی بج رہا ہے تو 1:11 ہو گئے۔ بھائی اس مہینے کو قرآن سے بڑا اچھا تعلق ہے۔ قرآن سے تعلق ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ نے پورے قرآن کو اتارا۔ آپ کہیں گے کہ اللہ نے تو 23 سال میں اتارا، اللہ کے نبی پر تو وقتاً فوقتاً قرآن اترتا تھا، آپ کہہ رہے ہیں رمضان میں اتر گیا۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر جو ایک بیت العزت ہے، ایک مقام ہے جس کا نام بیت العزت ہے، اس مقام پر اللہ نے شب قدر کی رات میں پورے قرآن کو ایک بار میں اتارا۔ شب قدر انشاءاللہ نصیب ہوگا ہم لوگوں کو، ارے انشاءاللہ بولیے بھائی، انشاءاللہ نصیب ہوگا۔ ارے شب قدر کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ شب قدر کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس غالباً اس کے راوی ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے صحابہ کرام کے پاس خوشخبری دینے کے لیے کہ بھائی اللہ نے تم کو ایک ایسی رات عطا کی ہے، ایک رات عبادت کر لو 83 سال، کتنا؟ 83 سال 4 مہینے لگاتار عبادت کا تم کو ثواب ملے گا۔ اگر کوئی بندہ ایک دم کنٹینیو 83 سال 4 ماہ عبادت کر رہا ہے اور ایک بندہ ایک رات شب قدر میں عبادت کر لے، اللہ اس کے برابر ثواب دے گا۔ واقعہ یہ ہے، اللہ کے نبی اسلام نے سنا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس نے 1000 سال تک اللہ کے راستے میں تلوار لے کر اللہ کے راستے میں اس نے کیا کیا؟ جنگ کیا اور اللہ کے لیے کھڑا رہا۔ اللہ کے نبی کو بڑا افسوس ہوا کہ ہماری امت کی عمریں 30 40 50 60 سال ہوتی ہے اور یہ لوگ کیسے عبادت کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے وحی اتاری، کہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ایک رات ایسی رات ہے کہ اگر آپ کا کوئی امتی ایک رات پالے تو اس کو 83 سال عبادت کا ثواب ملے گا۔ اور رات کب آتی ہے؟ اور رات آئے تھے اللہ کے نبی بتانے کے لیے، 2 صحابی آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، بس بھول گئے۔ بھائی جھگڑا کتنا خراب چیز ہے اس سے اندازہ کیجئے۔ متعین تھا تاریخ کس رات میں عبادت کرنی ہے، لیکن 2 صحابی جھگڑا کر رہے تھے آپس میں، بس اللہ کے نبی بھول گئے اس کو۔ لیکن اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی، اگر معلوم چلتا پورے تکیہ لگا کے سو جاتے ہیں۔
ایک رات آتے وقت جھگڑے سے بات ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں حکمت رکھے ہیں تاکہ ہم لوگ رمضان میں پورے مہینہ اللہ کی عبادت کریں۔ تو خیر اگر کوئی چاہتا اس مہینے کو پانا 21 23 25 27 29 5 راتوں میں اللہ کا نام لے کر اپنے طور پر تیاری کر لے، اللہ کی عبادت کرے، انشاءاللہ اس کو نصیب ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ تو اس مہینے میں اللہ نے قرآن کو اتارا ہے، قرآن سے خاص تعلق اس مہینے کا ہے۔ اس مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہم لوگوں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مقدس تلاوت کرنے، اس کے سمجھنے، قرآن کے 3 حقوق، قرآن کے 3 حقوق۔ اب بھائی دیکھو 2 منٹ اور، 1 منٹ بند کر بھائی۔ دیکھیے ماں باپ کے حقوق ہوتے ہیں، اللہ کے حق ہے، رسول کا حق ہے نا بھائی۔ اگر اللہ کا حق ادا نہ کرو ایمان سے محروم، رسول کا حق ادا نہ کیا ایمان سے محروم، ماں باپ کا حق ادا نہ کیا جنت سے محروم ہو جائیں گے۔ ایسے ہی قرآن کا بھی حق ہے، اگر اس کے حقوق ادا نہ کیے تو پکڑ ہو جائے گی۔ کیا حقوق ہے؟ 3 حق ہے قرآن کا ایمان والوں کے لیے۔ نمبر 1 قرآن کریم کو صحیح سے پڑھنا سیکھنا۔ نمبر 2 قرآن کریم کو پڑھنا سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے معنی مطلب کو سمجھنا۔ نمبر 3 اس پر عمل کرنا اور دوسرے کو اس کو بتانا۔ ان تینوں حقوق کو ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن پڑھنا بھی سیکھیں، اس کو سمجھنا بھی سیکھیں، اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہم سب کے لیے مبارک بنائے اور ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس میں باقی پڑھوں صفوں کو سیدھے کرتے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، صفوں کو سیدھا کرتے ہوئے صفوں کو سیدھی کر لیں۔ نیچے